السلام علیکم. ہم مکھڈ شریف میں 300 سال پرانی لائبریری میں موجود ہیں. میرے ہاتھ میں چشتیہ نظامیہ کا شجرہ نسب ہے. اس کے علاوہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے گئے خطوط، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لکھا گیا قرآن پاک کا نسخہ، قدیم وہ خطوط جو حضور پاک نے مختلف بادشاہوں کو دعوت اسلام کے لیے لکھے تھے، تلوار جو کہ عثمانی دور میں جنگوں میں استعمال ہوئی ہے، وہ کوفی رسم خط میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لکھا گیا قرآن پاک کا نسخہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب، ایک ورق پر ایک سپارہ، اور فارسی کی کئی قدیم کتابیں یہاں پر موجود ہیں. تو اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں. ہم آپ کو ایک ایک کر کے ساری چیزیں، سارے نسخے اور ساری کتابیں دکھاتے ہیں. یہ ہمارے جو اب تک کے مصنفین ہیں، یہ ان کی کتابیں ہیں ساری. یہ ہماری یہ اب تک کے رسائل ہیں جو ہمارے پاس آ رہے ہیں. یہ مکھڈ شریف کے مصنفین ہیں. اس میں ساجد محمود صاحب بھی شامل ہیں. یہ پیچھے ہمارے جو ہے چشت خاندان سے جو تعلق رکھتے ہیں بزرگ، ان کی کتابیں ہیں. یہ کچھ سپارے ہو گئے، قرآنی تفسیریں ہو گئی، یہ ان کے لیے ہماری بہت ہے. یہ ہمارا ایک دوست ہے افتخار احمد، یہ کچھ کتابیں وہ بھیجتے ہیں، تقریباً 300 کتابیں ان کی ہیں، اسے بھیجی ہے. کتنے سو سال یہ تقریباً 250 سال، 300 سال پرانی ہے. مطلب جب سے یہ شہر بنا ہے اس ٹائم سے یہ لائبریری ہے، شہر تو خیر تقریباً 300 سال پرانی. شہر تو پہلے سے ہوتا کیونکہ شہر کا پرانا ہے. جی 300 سال کا سنا ہے. یہ وہ خط ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر بادشاہوں کو ایمان لانے کے لیے لکھے تھے. یہ پہلا خط حاکم مصر کو لکھا گیا، وہ ایمان نہیں لایا. دوسرا خط نجاشی بادشاہ کے پاس پہنچا، اس نے خط پڑھ کر چون کر فوراً ایمان لایا. تیسرا خط کسرا شاہ فارس کے پاس پہنچا، اس میں غرور تکبر تھا، اس نے خط پاڑ ڈالا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تمہارا خط پڑھ اس کی حکومت ٹکڑے ہو گئی. تاریخ میں ملتا ہے کہ سال 2 کے بعد اس کی حکومت ختم ہو گئی. کیسے روم کے پاس خط پہنچا، وہ بھی ایمان نہیں لایا. بحرین کے گورنر کے پاس خط پہنچا، وہ بھی ایمان نہیں لایا. یہ چمڑے پر خط لکھے گئے اور حضور پاک کی انگوٹھی مبارکہ کی مہر لگی ہوئی ہے، محمد رسول اللہ. یہ ایک تلوار ہے، ساجد محمود نظامی کے پردادا تھے احمد دین صاحب. یہ ان کی تلوار ہے. یہ تاریخ عثمانیہ کے دوران جہاد کے لیے گئے تھے، تو تلوار جیسے آئی ہے ویسے ہی پڑی ہے. اس تلوار پر کلمے لکھے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، دوسری طرف لکھا ہے نصر من اللہ فتح قریب. ایسے یہ قرآن پاک کا نسخہ ہے حضرت علی شیر خدا کے ہاتھ کا. یہ کوفی رسم خط میں لکھا گیا ہے. یہ حضرت علی کے کچھ اشعار ہیں. یہ دربار کے اندر مولانا غلام الدین صاحب مدفون ہیں، ان کے ہاتھ کی قلمی نسخہ ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. یہ مولانا جلال الدین رومی کے حالات ہیں. یہ حضور پاک کا شجرہ نسب ہے. یہ قرآن پاک ہے، ایک ورق پر ایک سپارہ ہے. 30 ورق ہیں اور 30 سپارے ہیں. اتنا باریک لکھا گیا ہے. یہ پاکستان میں یہیں پہ لکھا گیا. یہ کتاب ہے 609 سال پرانی. یہ فارسی کی کتاب ہے حدیث مبارکہ کی. یہ کابل کے بزرگ ہیں زین الدین خوافی، اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے. تو اس کا دربار قندھار میں، اور یہ فارسی زبان میں ہے. یہ کافی پوشیدہ ہو چکی ہے اب. 609 سال اس کی عید ہے.
یہ قرآن پاک کا نسخہ ہے، قلمی نسخہ ہے یہ بھی. یہ پہلے اس شیشے میں بند رہتا تھا لیکن اب زیادہ شہید ہو رہا تھا تو اس کو محفوظ کر دیا گیا. اس کو 215 سال ہو گئے ہیں لکھے ہوئے. یہ باقی جو پرانی کتابیں ہیں وہ ان کو جلد سازی کر کے ان پر نام لکھ کر ان کو محفوظ کر دیا گیا ہے کیونکہ اتنی پرانی ہے کہ ان کے ورق ٹوٹ رہے ہیں. ان کے ترجمے آ چکے ہیں. یہ ان کے ترجمے ہیں. پرنٹڈ شدہ ہیں اور یہ تو ہاتھ سے لکھے ہوئے یہ بہت چیز. یہ مقامات مقدسہ کی کچھ تصویریں ہمارے پاس ایک دوست نے بھیجی تھی. یہ ان بزرگوں کے دور میں کوئی سکے وغیرہ ہوتے تھے چلتے تھے وہ ہیں. یہ پرانی کتابیں جو ہیں ان کی یہ حالت ہے. یہ فارسی کی کتاب ہے، فارسی ہے. کچھ ان کے ورک ایسے ہوتے ہیں کہ دل کو بہت پھٹ رہے ہیں ورک. یہ ہمارے پاس کوئی رسائل آتے ہیں ماہواری اداروں کے. یہ کچھ کتابیں لائی آئی ہیں ابھی یہاں پر مطالعے کے لیے رکھی. یہ ہمارا ایک رسالہ شائع ہوتا ہے قندیل سلیمان، وہ ابھی نیا آئے گا قندیل سلیمان کے نام سے. 26واں 27واں شمارہ بھی آئے گا، آنے والا ہے، بس تیار ہے. یہ وہ چکی ہے لنگر کاٹا پیسا جاتا تھا آج سے 150 سال پہلے. اب تو مشینی دور ہے، صبح پیستے ہیں شامی ختم ہوتا ہے، برکت بھی نہیں ہے. یہ غلام اللہ پاک صاحب توسیع شریف کے سجاد نشین ہے. یہ ان سے پہلے شاہ اللہ بخش توسیع گزرے ہیں. سامنے مولانا فتح الدین صاحب ہیں جو ساجد مامون نظامی کے والد بزرگوار ہیں. یہ سامنے. باقی ہمارے پاس الماری کی کمی ہے تو اس لیے ہم نے کتابیں اوپر لگائی ہوئی ہیں، صفائی وغیرہ کرتے رہتے ہیں. کیونکہ یہ الماری ابھی ہم نے بنائی ہے 38,000 کی پنڈی سے بند کرائی ہے، 5,000 کرایہ لیا، 43,000 تک پہنچ گئی. تو میں نے نظامی صاحب کو بولا کہ سر اس پر خرچ بھی بہت آتا ہے اور کتابیں بھی اس میں تھوڑی ہیں. تو پھر ہم نے وہ ریک بنایا ہے لوہے کا، وہ سامنے. بہت زیادہ بیسٹ ہے. یہ 14,000 کا بند کرایا ہے، 2,000 کرایہ لیا ہے تو 16,000 کا. آپ ہم ایسا بنوانا چاہتے ہیں سارے. یہ کتابیں ہمارے پاس اور بھی بہت ہیں تو ان کے لیے ہم کئی لوگ آتے ہیں ہماری امداد بھی کرتے ہیں تاکہ ہم یہ کام مکمل کر لیں. باقی کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو پوچھ سکتے ہیں. یہ ان کتابوں کی یہ جو پرانی کتابیں ان کا یہ رجسٹر ہے. اسی لکھا ہے اسے کتاب میرے تابج شجر نصب آدھے پہ میں کہ میرے تابج لکھا ہے زبانی دست جو تھوڑا بڑا شجرہ میں تو آپ کو لینا ہو سجا وہ سم کیمرے تھوڑے دن دست. یہ مصنف کا نام ہے، یہ کتاب کا نام ہے، یہ مضمون ہے. یہ زبان جیڑی زبان ہے فارسی ہے عربی ہے. یہ زبان یہ 5,000 کتاب ہے پرانی. اس ٹائم اس تھے نہیں یہ پرانی کتاب ہے، پرانی الماری کتابیں صرف یہ بھی کتابیں بہت ہیں. اوورال تو بہت زیادہ اوورال بہت زیادہ ہیں. یہ سجدہ سارا لگا ہے. مولانا محمد علی صاحب جڑے ہیں یہ تھے کمارے ہیں. انہوں تو بعد باتیں اتوں شروع تھی پہ سلسلہ. یہ ہوں 7واں دور ساجد مامون نظامی لو سی اج اشتہار بڑا نہیں. یہ کمرہ ہی بھرا پہ ہے. کوئی بڑا ٹوٹل 6 دور شروع ہوئے. یہ سجاد نشین ہے نا، وہ ہشتہ میں سب میں سجاد نشین ہے. انہوں نے یہ تو ذکر کرنا ہے جو اشتہار بڑا نہیں. اچھا یہ کتاب نہیں تو زیادہ لکھی پئی ہے، عربی کتاب اتنی پئی ہیں. یہ پرانا فارسی سے. کتاب زیادہ وہ جڑے سجاد نشین ہے نا، اگر سادہ نظام صاحب